جو انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹمیٹو، چکن، آلو، اس کے بعد ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور جو چینی ہے، ہمارا 20 کلو کا آٹا کا تھیلا ہے، ان میں استحکام ہے. اسی طرح سے مسٹرڈ آئل ہے، ایگ ہینز ہیں، ان تمام میں یہ جو امپورٹڈ اس وقت چیزیں ہیں، ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو اس وقت سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے. چائے ہماری مہنگی ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں، چاہے دالیں ہیں، آٹا ہے، ایون سبزیاں ہیں، یہ تمام اس ریجن میں ہم اس سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستا ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور ایک ماہ میں دوسری مرتبہ شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شرح سود 8.75 سے بڑھ کر 9.75% ہو گئی ہے، جو پچھلے 20 ماہ کی بلند ترین سطح ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں اضافے کا مقصد مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور پائیدار نمو کو یقینی بنانا ہے. مرکزی بینک نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ہے اور نومبر میں عمومی مہنگائی بڑھ کر 11.5% ہو گئی ہے. لیکن گورنمنٹ لگاتار اور بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جنہوں نے آج پھر یہ دعویٰ دہرایا اور بتایا ہے کہ تیسرے ہفتے سے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں مسلسل کمی آئی ہے. پاکستان میں صرف چائے کی پتی ہے واحد چیز، یعنی چائے کی پتی جو مہنگی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب سے سستی ہیں. مہنگائی سے متعلق دعوے پر PMLN کے صدر شہباز شریف نے گورنمنٹ پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ 3 سال میں ملک مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈوب چکا ہے اور پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے مہنگا ملک بن گیا ہے. اسی مناسبت سے ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، ظاہر ہے اب تو چائے ویسے نہیں پینی چاہیے ہمیں، کیونکہ چائے صرف ایسی ہے جو مہنگی ہے، باقی سب چیزیں سستی ہیں. اب یہ جو شرح سود بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر شرح بڑھے گی تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. آپ کے خیال میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود بڑھانے کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، اپرنٹلی تو اسٹیٹ بینک نے یہی بات کی ہے، فائنینس والوں نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن جب بھی انسرٹنٹی ہوگی، جب آپ ہر 6 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد انٹرسٹ ریٹ میں فرق ڈالیں گے تو اس سے آپ آٹومیٹکلی دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی کو کتنا فرق پڑے گا. دے آر ناٹ شور کہ پرائز، ہم جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کل کیا ہوگی، ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیا کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں مینس کہ آپ نے ڈیمانڈ پھر کم ہو جائے گی. وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ڈیمانڈ کم ہوگی تو شاید پرائس کم ہو جائے گی، لیکن اوورال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ جب بھی کنفیوژن ہوگی، جب بھی بزنس کمیونٹی پریشان ہوگی تو اس سے آپ کی جو ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور یہ ریٹ جتنے بتا رہے تھے آئی تھنک اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ قیمت ہر جگہ پر 19-20 کا فرق پڑا ہے. بٹ اس سے میرا نہیں خیال اتنا فرق پڑے گا. لیکن آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیں، ڈوور انڈسٹری دیکھیں، ان کا جب ریٹ بڑھیں گے تو وہ ان کو افیکٹ ہو. گورنمنٹ کی جو بورنگ ہوتی ہے اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ دے ہیو ٹو ڈیٹ ان کی ڈیٹ سروسنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ کوئی اتنی حکمت عملی اچھی نہیں ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ سٹیبل کریں، ایک فیصلہ کریں اور روزانہ فلکچویٹ نہیں کریں. جب بھی فلکچویٹ مارکیٹ ہوگی آپ کے ریٹ فرق ہوں گے، اس سے پریشانی ہوگی، بزنس کمیونٹی پریشان ہوگی اور عام آدمی کو میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا. ہمیں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر جو ڈومیسٹک پروڈیوس آئٹمز ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور وہ اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو بیسٹ آف گورننس، یو نیڈ ٹو ہیو دا پروونشل جو چیف منسٹرز ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے، دے ہیو ٹو ویری افیکٹو اور پرائس کنٹرول کریں. دیر از نو ریزن کہ ایک جگہ پہ اگر کراچی میں ایک جگہ پر ایک پرائس ہے 100 روپے، دوسری جگہ پر 150 ہے، دوسری جگہ پر 250 اور ایک جگہ پر 75 ہے، تو دس وی نیڈ ٹو کنٹرول. یہ اس سے فرق پڑے گا عام آدمی کو. اور یہ آٹے کا ریٹ، چینی کا ریٹ جو 19-20 یہ بھی فرق ہے. لاہور میں فرق ریٹ ہے، کراچی میں فرق ریٹ ہے. آئی تھنک یہ اوورال یہ ایک تو جو آپ نے 18 امینڈمنٹ کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے چاروں چیف منسٹر کو بلایا ہو اور ان سے بیٹھ کے ڈسپائٹ یور پولیٹیکل ڈفرینسز وین دا کوسچن آف پاکستان کم یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر.
chalk out a policy and understand each other کہ کہاں کس کی پرابلم ہے اس کو ریچ آؤٹ کریں, ختم کریں. آئی تھنک اس سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. صحیح. جی عامر صاحب, شرح سود میں اضافہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا؟ اسٹیٹ بینک کا یہ اسٹانس ہے. معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ شرح بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے شرح سود بڑھانے کا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے جی عامر صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا عامر صاحب, آپ کی آڈیو میں مجھے کوئی ایشو آ رہا ہے, تو میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی ایاز صاحب, یہی سوال آپ سے, آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ کتنا درست ہے؟ بہت درست فیصلہ ہے. فیصلے غلط ہو ہی نہیں سکتے. اسٹیٹ بینک جب کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, پہلے تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں چائے چھوڑ کے کافی شروع کرنے لگا ہوں. چائے مہنگی ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے, اور زیادہ It will kill your calcium. اس سے کیلشیم کم ہو جائے گی آپ کی. ہونے دیں جی, مطلب سستی چیز تو ہے نا. اور باقی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے بعد فواز چوہدری صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ سستا ترین ملک ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا, اتنے سستے ملک میں رہنے کے باوجود آپ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں. اور اسٹیٹ بینک دیکھیں ایک ہی بات, مختلف بات کر رہا ہے اسٹیٹ بینک بھی, جس طرح ہمارے وزیر اور پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی کہ ہم نے 1% کیوں بڑھایا؟ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی کم کرنے کے لیے. ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوئی. یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا, کہ آپ نے پچھلی دفعہ 1.25% بڑھایا تھا تو مہنگائی تو کم ہو جانی چاہیے تھی. میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے لیے تو مہنگائی ہے ہی نہیں نا, وہ تو دنیا کی سب سے کم ہے. صحیح بات. پھر آپ 1% بڑھا رہے ہیں, پچھلی دفعہ 1.25% بڑھانے سے مہنگائی کم نہیں ہوئی. آپ کے کاغذوں کے مطابق مہنگائی بڑھی ہے, اس میں 11 پتہ نہیں کتنے % آپ بتا رہی تھی کہ نومبر میں وہ پہنچ گئے انفلیشن. جی تو پھر 1% اور بڑھانے سے تو کم تو نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ بڑھے گی, لیکن تھوڑی کم بڑھے گی. اس لیے کہ 1.25% سے جتنی بڑھی ہے 1% سے اتنی نہیں بڑھے گی, لیکن مہنگائی بڑھے گی آپ کے اپنے فارمولے کے مطابق. مجھے نہیں پتا, میں ماہر معیشت نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں جو اسٹیٹ بینک نے ایک ہی سانس میں دو مختلف باتیں کی ہیں, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیوں یہ ہمیشہ وہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں باقی ملکوں سے. بھئی لوگوں کی آپ آمدن, پھر فواز چوہدری صاحب کہتے ہیں لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ چکی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں جن کی آمدن بڑھ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں جی مزدور کی اگر اس وقت دیہاڑی زیادہ وہ لے رہا ہے یا مستری زیادہ لے رہا ہے تو شاید لوگوں کی آمدنی بہت بڑھ گئی. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زیادہ لینے کے باوجود بیچارے اپنا خرچہ نہیں پورا کر پا رہے, کیونکہ یہ بجلی کے بلوں کو ہمیشہ اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہو گیا, وہ آپ نے پاس آن نہیں کیا. اب میں سن رہا تھا شاید کہ کوئی اوگرا 10 روپے پر لیٹر کی سفارش بھجوانے لگا, لیکن جب کم کرنے کی باری آئے گی آپ دیکھ لیجئے گا, پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ انٹرنیشنل لیول پہ چونکہ بہت سستا ہو گیا, جیسے ہی مہنگا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انٹرنیشنل لیول پہ مہنگا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یا تو آپ پیورلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو منسلک کر دیں کہ جب وہاں قیمتیں بڑھیں گی بڑھ جائیں گی, جتنے قیمت کم ہوگی اتنا آپ ریلیف دے دیں گے لوگوں کو. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کے مسائل اور ہیں. بجلی کی قیمتیں وہ جو 5.25 روپے اس مہینے اب جا کے دسمبر میں آپ کو دینا پڑے گا, وہ لگ پتہ جانا ہے. ہر چیز کی پرائسز آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ صرف کموڈیٹیز کی بات کرتے ہیں جی اچھا چکن تھوڑا سا سستا ہو گیا, سبزی تھوڑی سستی ہو گئی, وہ آپ نے بہت بڑا احسان ہم پہ کر دیا. یہ عجیب گورنمنٹ ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں باتوں پہ تو کی حد تک تو واقعی سستا ترین ملک ہے. اسی لیے دیکھیں نا میں نے چائے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. فواز چوہدری صاحب چونکہ اچھے آدمی ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے, تو یہ آج کے بعد کافی, اور یہ کافی پی رہا ہوں, یہ نا ذہن میں رکھیں کہ چائے پی رہا ہوں, میں کافی پی رہا ہوں. ایک بات کرنی. جی فیصلہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار صاحب سے کافی چھوڑنے کا فیصلہ مت کیجیے گا. نہیں وہ کافی, جب کافی ہو جائے گی پھر میں دیکھوں گا کہ چھوڑنی ہے کہ نہیں. عامر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اگر ہمارا پینل آپ تک میری آواز پہنچا سکے تو پہنچ گئی ہے. پہنچ گئی جی آپ کی آواز. مبارک. چلیں شکر ہے جی. وہ میں نے آج کے پروگرام کی آخری سپ چائے کی لے لی ہے کیونکہ سستی تھی.
میں ایسا کوئی ارادہ اور وعدہ نہیں رکھتا، کیونککہ ظاہر ہے اس حکومت کا تو کفایت شعاری پہ پہلا دن تھا کہ پرائم منسٹر 55 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر پہ سفر کر رہے ہیں اور 3.25 سال سے کر رہے ہیں، بلکہ 1 مہینہ اوپر ہو گیا۔ اور آج فواد چودھری صاحب نے چائے کی پتی صحیح بتائی۔ اچھا یہ بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے جو یہ ہمیں پیش کرتے ہیں جی، قیمتوں میں استحکام رہا۔ ارے بھائی 150 روپے والا تیل یا گھی آپ 450 میں 400 میں بیچ کے کہتے ہیں استحکام رہا، مطلب یہ کہ ہماری مزید چکائی اس ہفتے نہیں ہوئی یا 15 دن میں نہیں ہوئی، یہ کہنا ہوتا ہے ان کا کہ استحکام رہا اتنی چیزوں میں۔ بھائی جو اتنی بڑھائی ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ اچھا جو سوال ہے، ساری بزنس کمیونٹی، انڈسٹریل، ایف پی سی سی آئی سب کہہ رہے تھے کہ آپ بڑھانے جا رہے ہیں، آپ نہ بڑھائیں، ہمارا کاروبار دنیا میں کمپٹیٹیو نہیں رہے گا، ہم خراب ہو جائیں گے، ایکولنٹس میں ہم نہیں جا سکیں گے۔ لیکن چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے، پچھلی دفعہ بھی اسی طرح بڑھایا گیا تھا، اب پھر بتدریج بڑھایا جا رہا ہے، پہلے ایک ٹائم سے پہلے بڑھا دیا، اب پھر بڑھا دیا۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہوں گی، دوسرے جو ہاٹ منی آئے گی نا پاکستان میں انویسٹ کرانے کے لیے، یہ جو ایک دم بڑھیں گے نا ابھی پیسے آ کے جب آپ سرے سود بڑھائیں گے، جو بڑے مافیا جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ دائیں بائیں سے نکل کے انویسٹ کریں گے، مزید بڑھتا جائے گا، سود بڑھ جائے گا، جب کم ہونے کا وقت آئے گا تو وہ ہاٹ منی ایک دم سے جیسے پہلے پچھلے 2 سال میں ہوئی کہ بڑھایا گیا ریٹ 13.5 14 13.5 پہ گئے تھے، اسی طرح بڑا انویسٹر ڈالر کے اندر اپنا پروفٹ لے جائے گا۔ اور میں اور آپ یہاں پہ جو پاکستانی روپے میں تنخواہ لینے پہ بھی مجبور ہیں اور سب کچھ کرنے پہ، اور ہماری حکومت ڈالروں میں پے کرتی ہے، اور یہ ساری جو سوچ ہوتی ہے نا، چونکہ سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا $1 180 روپے کا، چینی 145 روپے ہے، 120 ہے، بہت سستی ہے یار، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہی تو ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ بھی ڈالر میں تنخواہ لیتا ہے، اس کی پینشن بھی 2 سال بعد جب آئی ایم ایف سے شروع ہوگی نئی تو وہ بھی ڈالر میں آئے گی۔ تو یہ ساری کے سارے استحکام دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈالر کے اندر اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اور فلانی کہانیاں بتاتے ہیں، اگر آپ اپنے بینک کے اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکالتے تو لوگوں کو اب ہر ایک کو پتہ لگ گیا 18 روپے لگیں گے دوسرے اے ٹی ایم سے، اور اگر آپ رسید لیں گے تو 2.5 روپے لگیں گے۔ ہر بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بچتوں پہ آیا ہوا ہے، اور یہ بچت نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک ٹینشن کا شکار ہو گیا ہوا ہے کہ مجھے کہاں سے پیسے لینے ہیں۔ ہم مناسب القوم چور بھی ہیں، یعنی ابھی ڈالر کے اوپر اگلی چیز بڑھ کے آنی ہے تو جو عام پرچون دکاندار ہے وہ پہلے ہی بڑھا دیتا ہے، آئے ہوئے مال پہ وہ پہلے پروفٹ لے لیتا ہے۔ اور یہ مسلسل چونکہ گورنمنٹ ماشاءاللہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے لا رہی ہے، تو جو غریب دکاندار ہے نا، جو دکان پہ فوراً فٹا کہتا ہے جی مشین نہیں لگانی، میں نے جی ایس ٹی نہیں دینا، وہ فٹافٹ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ چور ہیں، یہ جی ایس ٹی چور ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے لیتے ہیں، سرکار کو پے نہیں کرتے، اور نہ سرکار لینا چاہتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کس دکان پہ کیا سیل ہو رہا ہے، کتنی چیزیں ہیں، یہ سب ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، ایف بی آر کے لوگ جاتے ہیں، مال بناتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل وہ انعامی اسکیم بھی آئی ہے، اللہ کرے کہ اسی بہانے کچھ لوگ کچھ پیسے مل جائیں کسی کو، کیونکہ ہم سارے کے سارے انعامی اسکیموں میں جینے والے لوگ ہیں۔ کبھی بانڈ لگ جاتے تھے، وہ بھی بڑوں کو ہی لگتے ہیں، چھوٹے کا تو ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب تک یہ مافیا جو ڈالر میں ہر چیز کو سوچتا ہے، آپ اس کو دور نہیں کریں گے۔ جو پاکستانی روپے میں کمائے گا، پاکستانی سوچ رکھے گا، اس کے ساتھ تو شاید آپ کو نبھا کر لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اس پوری حکومت کے مدار المہام ہے، میں سب سے بات کر رہا ہوں، آپ نے پاکستان میں عام آدمی کی فلاح کے لیے جو پلان کیے، اس کا نتیجہ کس کے حق میں آیا ہے؟ کیا عام آدمی خوش ہے؟ تو آپ کہیں گے جی بہت اچھا ہے۔ اگر ایک عام آدمی خوش نہیں ہے اور اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پہلے سے بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، آپ اور ہم چھوڑ دیں کہ جی ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، ذرا لوگوں کی گفتگو سن لیں کہ وہ کیا بددعائیں دیتے ہیں۔ میں کسی سیاستدان کا فکرہ نہیں بول رہا، یہ ہر عام آدمی کی آواز ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی روٹی پوری کر لیں۔ وہ ہیلتھ کارڈ کو سارے میں بیچ دینا، پہلے میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ سوال کیا تھا، کسی کے پاس کوئی میکینزم ہے جس غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ہسپتال سے مل کے جو 10 لاکھ روپے کا اگر وہ آیا کارڈ اور وہ چلا تو وہ اس کے ساتھ وہ مہینے کے پیسے نہیں لے لیا کرے گا، کیونکہ 50% پہ طے ہو جائے گا۔ اگر 10 لاکھ ہیں جی سال کے، 5 لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے ہر مہینے میں اتنے پیسے، اور 5 لاکھ ہاسپٹل لے گا۔ ہاسپٹل ویسے ہی 30-35-40% تو کما ہی رہا ہوتا ہے ہر چیز میں۔ تو غریب آدمی کو تو روٹی چاہیے، آپ کو سسٹم وہ لے کے آنا ہے، آپ دیں ہیلتھ۔ پہلے بھی تو پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں فری چیزیں تھیں، آپ نے آ کے ہر چیز پہ ٹیکس لگایا۔
کیا پچھلی نواز شریف حکومت شہباز شریف حکومت میں یہ چیزیں صحت کی ہسپتالوں میں مفت نہیں تھی؟ کیا ٹیسٹ فری نہیں تھے؟ باقی جگہوں پہ بھی تھے. آپ نے ہر چیز پہ پہلے ٹیکس لگائے, اب آپ چورن بیچنے آگے کہ جی میں ہیلتھ کارڈ دے رہا ہوں. بہت اچھا جی, جب وہ چلے گا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی چاندی بننے جا رہی ہے. سارے وہیں کارڈ جمع ہوں گے, جیسے کچھ اداروں میں پیٹرول ملتا ہے نا, چھوٹی سی بات کر لوں تو وہ جا کے نا پیٹرول پمپ پہ رکھ دیتے ہیں کمیشن کے حساب سے, اپنا 100 لیٹر 200 لیٹر 300 لیٹر مل رہا ہے نا, وہ پیسے اکٹھے لے کے گھر چلے جاتے ہیں. 10-15 روپے لیٹر 20 روپے لیٹر نا وہ پیٹرول پمپ والا سیلز ایجنٹ اپنا کمیشن رکھ لیتا ہے. یہی ان کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک جی, فیصل صاحب. ایک تو حکومت کو چاہیے یہ جو ایجنٹ رکھتی ہے نا, آئی ایم ایف کا ایجنٹ اور فلاں کا ایجنٹ, ایجنٹوں کو سے ہماری جان چھڑائے, ڈائریکٹ آئی ایم ایف کا جو سربراہ ہے اسی کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دے. ایجنٹوں کی غلامی سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے براہ راست جو ہے غلامی میں چل جائیں, اور زیادہ ہمارے لیے جو ہے نا بہتر, وہ اتنے بے رحم و شفاق نہیں ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کے سامنے ہتھیار کیسے ڈالے. بس اسٹیٹ بینک نے خود کہا کہ یہ جو مالیاتی سال چل رہا ہے 2022 جون تک جو مہنگائی بڑھے گی وہ 7 سے 9% بڑھے گی. اب اسٹیٹ بینک نے نئی جو کہانی پیش کر دی, یعنی اپنی بات سے جو ہے منرف ہو گیا, جو نئی پیش گوئی کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 سے 11% تک مہنگائی بڑھے گی. تو بھائی پھر آپ نے 7 سے 9% کیوں کہا تھا؟ اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے کیا, جو ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کا ماہر ترین آدمی لا کے ہم نے جو ہے اسٹیٹ بینک میں بٹھا دیا, اس اسٹیٹ بینک کو کے پاس گورنر کے پاس یہ بھی کیلکولیشن نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کتنی بڑھے گی. اور ہر اچھا ابھی تو یہ سال جو مالیاتی سال ہے اس کے 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد یہی اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب فرما دیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ 10 سے 20% بڑھے گی. ہمیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے 9 سے 7 پہ کیا کر لیا, اور 9 سے 11 پہ ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو بے بس لوگ ہیں, غلام ہیں, ذہنی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی. اچھا مزے کی بات سنیں, اسٹیٹ بینک کی تاریخی بات ہے. عامر صاحب توجہ سنیے گا, بڑی دلچسپ بات ہے. اسٹیٹ بینک نے اتنی انوکھی بات کی ہے کہ شاید دنیا کا جو بھی جس کو تھوڑی بہت بھی معیشت کی سمجھ ہوگی وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی جو ترقی ہے, معیشت کی جو ترقی ہے, وہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے. کمال ہو گیا, اینڈ ہو گیا ہے. تو اب اچھا بھائی وہ کیسے وجہ ہے؟ کہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی اتنی زیادہ خوشحالی آ گئی ہے, اتنی زیادہ دولت آ گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں خرید رہے ہیں, موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, ٹی وی خرید رہے ہیں, سامان خرید رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی تیاری کے لیے ہمیں باہر سے بہت زیادہ چیزیں منگوانی پڑ رہی ہیں. تو کرنٹ کا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ گیا, اس لیے جو ہے نا یہ مہنگائی ہو گئی. یعنی کہ ملک ترقی کر رہا ہے تو اگر یہ ترقی نہیں کرتا تو مہنگائی نہیں ہوتی. اب اس بات کا کیا جواب دیں؟ مثلا یہ اس منطق کو کیسے ماننا ہے, کیسے تسلیم کرنا؟ ہم تو معیشت کا الف بے بھی نہیں پتا, لیکن کامن سینس ہے. تو دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ترقی ختم کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ ایسی جو یہ منطق لے کے آتے ہیں کہ جس کے کوئی سر ہے نہ جس کا کوئی پیر. اچھا اب ان سے کوئی یہ پوچھے ایک پارلیمان سے, جی آپ ہر معاملے پہ اتنا شور مچاتے ہو, آپ بلاؤ نا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, کھڑا کرو نا اس پارلیمان کے سامنے. یہ اپوزیشن مطالبہ کرے نا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلائے, اس سے ڈائریکٹ سوال پوچھے نا بھائی, جب آپ آئے تھے تو آپ نے یہ باتیں کہی تھی, اس وقت آپ جو یہ باتیں کر رہے ہو اس ملک کو کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ یہی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ وہ روپیہ گرتا ہے تو اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اوورسیز والوں کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. ایسی یہ منطقیں لے کر آتے ہیں کہ اگر اپنی کرنسی گر رہی ہے اس کا پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جو ہے نا پارلیمان کے سامنے بلانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے بھائی وہ نیا قانون پارلیمنٹ سے بنوانے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا اسٹیٹ بینک. نیا قانون پارلیمنٹ سے بنوانے جا رہے ہیں اور ہم آئی ایم ایف سے مکمکا کر کے آئے ہیں اس پہ. بس صحیح ہے, بس پھر سوال بھی پوچھنا چھوڑ دیں, ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی تو جانا نا آئی ایم ایف کے پاس, ان کو بھی جانا پڑے گا کل آئی ایم ایف کے پاس. بس آپ فیصل صاحب چھوڑیں ساری باتوں کو, آپ چائے پینا چھوڑ دیں. الیاس صاحب بس چائے پینا چھوڑ دیں. دیکھیں گورنمنٹ کمپیریزن کرتی ہے 10-15 دن فرانس کے اس نے کہا تھا نا ملکہ نے, فرانس کی ملکہ نے کہا تھا نا مہنگائی ہے, اگر آٹا نہیں مل رہا تو کیک کھا لیں, تو ابھی چائے نہیں مل رہی تو کافی پیئے ہم. کافی پیا کریں تاکہ آپ ایلیٹ میں شامل ہیں, کلاس میں.
तो इलियास बस यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पैसों की फरावानी के जो स्टेट बैंक का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पैसा तो कम नहीं होगा बल्कि महंगाई का एक सैलाब आएगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही चीज़ें, जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल वगैरह आ रहा है, तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देख लें पाम ऑयल वगैरह आता है, पेट्रोल आता है, तो वो जो सारी चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं, डॉलर तो पहले ही महंगा हो चुका है, अब जो इंडस्ट्री काम करेगी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये लोगों की और क़ुव्वत ख़रीद को ना तंग करने के लिए इन्होंने किया है ताकि लोग चीज़ें कम ख़रीदें और इस तरह जो महंगाई को अफरात ज़र को कंट्रोल कर सकें। तो ये सूरत हाल ठीक नहीं। और जो कंपैरिजन करते हैं ये 1 महीने का करते हैं या 15 दिन का करते हैं, 3 साल का करें ना कि इनकी गवर्नमेंट का कितना महंगाई है, वो तो घी से पता चल जाएगा कि कितनी, चीनी से पता चल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं उनको कम लेके आए ना गवर्नमेंट, अगर इकॉनमी ठीक हो गई है, इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाना शुरू कर दिए। ये तो नहीं करना चाहिए स्टेट बैंक को, लेकिन अब स्टेट बैंक से कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि ये जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। अब वही ठीक आमिर साहब कह रहे थे कि ये वही जहाँ नेशनल सेविंग्स की जो स्कीमें हैं उधर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग उधर पैसे रख के उधर से सूद लेना शुरू कर देंगे। तो ये है कि इकॉनमी का पहिया तो चलाने के लिए नहीं कुछ नहीं, वही रवायती जो पुराने तरीके थे उस तरह चलना शुरू हो जाएगा। महंगाई का वो जो जिन वो तो इनसे काबू नहीं हो रहा। करें पेट्रोल को कम, नहीं करना क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई और आमदन का ज़रिया नहीं है। गवर्नमेंट ने लोगों से पैसे लेके ही हुकूमत चलानी है और टैक्स लगाने हैं। जो टैक्स है उसकी शरह चेंज करते रहते हैं ताकि इन लोगों से टैक्स वसूल करके चलाएं, ताकि IMF को बता सकें कि जी हमने अपनी इकॉनमी को ठीक किया, हमने अपने वसाइल बढ़ाएँ। वसाइल तो नहीं बढ़ रहे, ज़ाहिर है तजारती खसारा ही नहीं इनका कंट्रोल हो रहा। उसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जो जिक्र कर रहे थे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को देखें वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वो तो जितनी भी इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही हैं उनकी 200% कीमतें बढ़ी हुई हैं, वो तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इसी तरह रहेगी। गवर्नमेंट तो अपनी गुड गवर्नेंस की बजाय अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश कर रही है, ज़बानी जमा खर्च करके अपने आप को क्लियर कर लेते हैं। सही है जी, बिल्कुल। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लफ्ज़ों में सारे माहिर हैं और एक दफ़ा वाकई उनकी बातें सुनकर यकीन आने लगता है कि हम ही गलत हैं, हम ही चीज़ें महंगी खरीदते हैं, मुल्क में महंगाई नहीं है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आलमी बरादरी की बेहिसी अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान, हमने सवाल रखा है क्या OIC ममालिक मगरबी साजिश का तोड़ कर पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नज़ला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। वो मुल्क जो इतनी कुर्बानी दी उसने इस जंग में शिरकत कर, किसी मुल्क में 80,000 लोग कैजुअल्टीज नहीं हुई जिन्होंने अमेरिका की अलायंस में शिरकत की, और जो इकॉनमी का लॉस हुआ वो ओवर $100 बिलियन था। लेकिन उसके बावजूद जो भी मगरब अखबार होता था किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया इसका, बल्कि बदनामी हुई कि डबल गेम खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि गलतियां सारी वो कर रहे थे और वो सारा स्केपगोट पाकिस्तान बन रहा था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जिताएगा इनको जंग, और पाकिस्तान खुद अपने आप को बचा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तबाही में थी, ह्यूमिलिएशन थी कि हम साथ भी दे रहे हैं, हम अपने आप को एलाई भी कह रहे हैं, वो एलाई हमें बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, फिर ब्लेम भी हमें कर रहे हैं। खला थी, एक वैक्यूम था कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मिलनी चाहिए थी, जो इस चीज़ को ऊपर लेके आती, वो भी नहीं थी यहाँ। नाज़रीन, आलमी बरादरी की लापरवाही के बायस अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान जन्म लेने लगा है। असासे मुंजमद होने और फंड्स की कमी के बायस अफगानिस्तान में शदीद मुआशी बहरान पैदा हो रहा है। ग़िज़ाई किल्लत से लाखों अफगान बच्चे जाँ बहक होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफगानों को भूख के संगीन बहरान का सामना है। 30 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत के ख़तरात से दो चार हैं। 40 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। आलमी इदारों के बार बार इंतबाह के बावजूद मगरबी ममालिक ने बेहिसी और हट धर्मी की इंतहा कर दी। अशरफ गनी गवर्नमेंट पर डॉलर्स लुटाने वाले ये मुल्क अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान पैदा होने जा रहा है। पाकिस्तान हमसाया मुल्क के तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। अशिया ज़रूरिया भिजवाई जा रही है और दीगर मुल्कों को मदद के लिए सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास भी 19
دسمبر کو اسلام آباد میں بلایا ہے، جس کا مقصد OIC قیادت اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آنا اور ہاتھ بڑھانے کی ترغیب دینا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے، عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے OIC ممالک مغربی سازش کا توڑ کر پائیں گے؟ یہ جو سوال کا بند آپ نے باندھا ہے نا کہ OIC ممالک اور مغربی ممالک کی سازش کا توڑ، یہ تو سارے شامل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ وہ سارے ہیں جن کو آستین کا سانپ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی تو مروانے والے میں ہیں۔ یہ کشمیر میں کب بولے؟ سب کے اپنے پروگرامات ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین انیشیٹو اسی لیے لیا ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ پاکستان نے پورا زور لگا لیا بات کرنے کا، وہ رستہ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہزیمت ہمیں اٹھانی پڑی ہے، جو عمران خان صاحب اب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ غصہ بدلہ آپ کو اگلے کچھ عرصے میں ایک ٹرم نظر آئے گی ایف پیک کی، کہ جی یہ دونوں ممالک ہیں، کیونکہ ہمارا اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے جس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، سعودی عرب والا۔ تو یہ ہے فساد کی جڑ۔ اب ہمیں اگلا کام اسکیپ گوٹ کے بعد برابر افغانستان کے، اور افغانستان پہلے وہاں پہ اسلامی مملکت چونکہ بن چکی ہے، اور وہ ہمارے اندر اب اسلام ڈھونڈنے کے لیے ان کے لوگ ہم پہ طنز کر رہے ہیں۔ ہم ایک دو دھاری تلوار کے چومکھی میں آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے بھوکھوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بچ جائیں، کہ ورنہ وہ یہاں پاکستان آ جائیں گے۔ آپ کس اس انسانی یلغار کو روکیں گے؟ پاکستان کی اپنی مجبوری ہے، چاہے یا نہ چاہے، اسلامی بھائی چارہ بنائیں، کچھ بھی کریں، ظاہر ہے پاکستان چاہے گا کہ وہاں مدد جائے، کچھ خیرات مل جائے۔ OIC کے اہم اجلاس سے شاہ محمود کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہمارے گلے پڑا ہوا ملک ہے افغانستان، جو اب ہماری سالمیت پہ اسلام کے نام پہ نیا کوسچن ڈال چکا ہوا ہے۔ وہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہ ایک طرف TTP کو انہوں نے کہا جی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھا دیے۔ یہ بڑے سیریس کوسچن ہیں، جو لوگ افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر بھی پھر آئے گا آگے چل کے، اور شاید وزیر اعظم ہی پبلکلی لے آئے۔ آج انہوں نے کچھ اشارہ کیا ہے ہلکا سا، اور عمران خان صاحب کا سٹائل بھی یہی ہے کہ پہلے وہ اشارہ کرتے ہیں، پھر براہ راست وہ، چونکہ وہ پاکستان کی پرانی پالیسیوں پہ، جس پہ جنرل کیانی نے بھی کہا، جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ ہم نے جو 40 سال بویا اب ہم کاٹ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی اسی طرف آئیں گے اور براہ راست سوال پوچھیں گے۔ تو بہت اچھا ہے کہ کم از کم سفارتی سطح پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم ظاہر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، جس میں UN کی ایجنسیز ہیں، ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے تو کچھ تو مدد کیجیے نا، سردی شدید آ رہی ہے، یہ المیہ بننے جا رہا ہے، اگر بھوک سے لوگ مریں گے تو وہ پاکستان کے پڑوسی ہیں، مسلمان بچے ہیں، بوڑھے، عورت، مرد، جو بھی لوگ ہوں گے وہاں پہ۔ پاکستان اپنی ایک کوشش ضرور کر رہا ہے، لیکن کچھ وہاں کے لوگوں کو بھی عقل لینی چاہیے کہ اگر یہاں پہ ماضی میں کچھ لوگوں نے غلطیاں کی تو جناب نے بھی TTP کو اپنے ساتھ لگا کے کوئی بہت بڑے بھلے نہیں کیے ہمارے ساتھ۔ آپ نے یہاں پہ 50-60 ہزار لوگوں کو شہید کروایا، 70 ہزار لوگ اس میں ہماری جو فوج کے لوگ بھی شہید ہوئے، تو یہ کوئی بلیم گیم سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ چائنا اور رشیا پاکستان کی وجہ سے تیار ہو رہے ہیں تسلیم کرنے پہ، لیکن سب کا ایک ہی قدم ہے کہ کوئی مغربی ملک بھی ساتھ کھڑا ہو جائے، کہ سینکشنز میں الگ سے نہ آ جائے، کہ وہ اپنی اپنی لڑائیاں ضرور لڑ رہے ہیں، وہ سب اپنی۔ چائنا کی پہلی خواہش یہ ہے کہ افغانستان صرف ان کی تجارتی منڈی بن جائے، وہ کوئی بھائی چارے میں نہیں آ رہا۔ چائنا بالکل بڑا ٹھیک ٹھاک کاروباری ملک ہے، ہمارے ہاں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، وہ اپنا، اور ہر ملک کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو بھائی چارے کا ہے نا سودا، وہ صرف ہم ہی بیچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی OIC کے ممالک میں غیرت جاگ جائے اور کچھ وہ یہاں ان لوگوں کے لیے، افغانستان والوں کے لیے کوئی مدد کر سکے، چاہے وہ براہ راست بھیج دے، پاکستان کو انوالو بھی نہ کریں۔ صحیح بات جی۔ بریگیڈیئر صاحب دعا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑی پریکیریس سچویشن ہے، اور آئی ڈونٹ ہیو اینی ہائی ہوپ فرام OIC۔ آپ نے ابھی تک کوئی سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی، آپ نے کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری کی اسٹیٹمنٹ سنی، لیس قطر نے تھوڑی سی بات کی، وہاں میٹنگ بھی کیونکہ ہوتی رہی ہیں۔ ایک بی ویری کلیئر، وہ اتنا ان کو ہارڈ پریس کریں گے، اتنا ان کو کورس کر رہے ہیں اکنامکلی افغانس کو، کہ وہ اپنے ٹرمز چاہتے ہیں۔ ٹرمز ان کی بڑی سمپل ہے، ڈونٹ گیٹ کلوز ٹو پاکستان اینڈ چائنا، remain away from Central Asia and Russia, and we are all there to support you, and bring India again there، تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ٹیررزم بھی اسی طرح کریں، پاکستان کے بلوچستان میں بھی پرابلم کریٹ کریں، سی پیک کو بھی ناکام کریں۔ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوگا، یہ ہمارا سی پیک کا ٹور ڈیلے ہوتا رہے گا۔ دیز آر ان کے ڈیزائنز ہیں، اور یہ ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔
पाकिस्तान को इस वक्त जो ये टीटीपी की ज़बीला मुजाहिद ने बातें की, पाकिस्तान विल बी फर्म ऑन 2-3 थिंग्स। इस वक्त अफगान तालिबान इकोनॉमिकली वीक हैं, दे वांट पाकिस्तान सपोर्ट, एवरी टाइम वी सपोर्ट एवरीवन एंड वी गेट 0% रिटर्न। नाउ इज द टाइम हम उनको कहें जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें, आप ये क्या बात करेंगे जी, उनकी बातें सुन लें, ये कर लें वो कर लें, टेल देम इन योर ओन वेरी फर्म टर्म कि आप इस वक्त टीटीपी को कंट्रोल करें, किक देम आउट और फोर्स देम टू कम टू आवर टर्म्स, ताकि ये आपके हमने आपके लिए ये कुछ किया। 3-4 हज़ार लोग हैं, फौज तैयार बैठी है, फौज बैटल हार्डन्ड है, उन्होंने डिफेंसिंग की हुई है, कोई उनका अब इतना दर्द कितना एक का दुक्का वो अफगान मुहाजिरीन से निकलते हैं, एक का एक्शन करते हैं, छुप के बैठे थे, रेस्ट दे आर गॉन वेरी वेरी वीक नाउ। सो पाकिस्तान को इस मौके पे ओआईसी पहले उनको अपने टर्म पे बात करनी चाहिए कि दिस इज व्हाट वी वांट बिफोर वी प्लीड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर न्यू केस। ओआईसी में आके पाकिस्तान ने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया, पाकिस्तान ने उनका केस एज एम्बेसडर बना हुआ है, हर जगह पे बात कर रहा है, हमने इवन अफगानिस्तान यूएसए को नाराज कर दिया है, लेकिन कहीं अपनी भी तो पॉलिसी होनी चाहिए। आई थिंक ये हमें सोचने की बात है, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट के सक्सेस ऑफ ओआईसी एज फार एज अफगानिस्तान सपोर्ट इज कंसर्न। ओके जी अयाज साहब। दुआ सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ये इस्लाम का किला हमने बना दिया और बस हम पे जिम्मेदारी आयद होगी कि पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों की हमने मदद करनी है। ईरान में मसला हो जाए तो यहाँ लोग दुखी हुए होते हैं, हालत ख़राब हुई होती है, सऊदी अरब में इशू बन जाए यहाँ लोगों की हालत ख़राब हुई होती है, हमारी जो मर्जी दुर्गत बन जाए किसी को कोई परवाह नहीं होती। और ये ओआईसी तो वो पंजाबी के कहते पता नहीं वो आईबीसी के नहीं, ये तो नहीं वो कहते ओआईसी नहीं, वो पता नहीं वो आईबीसी के नहीं, इनकी तो हालत वो है। और ये तो सांस नहीं लेते मगरबी ममालिक की इजाज़त के बगैर, आप कह रही मदद कर देंगे, ठीक है, हमें ये सफारती तौर पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज देने के लिए कॉन्फ्रेंस हम कर लेंगे, कोई एलामिया भी उसका आ जाएगा अफ़गानिस्तान की मदद के लिए, वो सब हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अमेरिका और वेस्ट का मसला ये है कि वो देसी कपड़ों में वो लोगों को ये क्या पता नहीं, उनको जाहिल लगते हैं, ये उनके लिए तो ये मैटर ही नहीं करते, उनको तो एक सूटेड बूटेड टाई वाला बंदा चाहिए जो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता हो और जो नज़र आए कि हाँ। और अमेरिका की जमहूरियत, आपको पता है अमेरिका को जमहूरियत बहुत पसंद है, उन्होंने पूरी दुनिया में उस जमहूरियत का फ़रोग किया है, वो फैलाई है पूरी दुनिया में जमहूरियत, उसके लिए उनको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारना पड़े, कुछ करना पड़े, उनका वो मॉडल है, वो जमहूरियत उनको उस तरह की चाहिए होती है। इनको तो क्यों देंगे वो पैसे, सवाल ही नहीं पैदा होता, सारा बेड़ागर कर दिया उनके प्लान का इन्होंने। और अजीब दुनिया में भी मामलात अजीब हैं, चाइना की तरफ आप जाते हैं, रशिया की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी उस तरह से नहीं है, से अमेरिका और वेस्ट की है, वो पॉलिसीज़ उनके मुताबिक बनती हैं, वो जहाँ चाह रहे होते हैं, आईएमएफ भी अगर वो ना चाहें तो कहीं पैसे नहीं देता, वर्ल्ड बैंक भी नहीं देता, तो ये हालत अफ़गानों की तो यही रहनी है। हमें अलबत्ता ये बात ठीक है कि कभी हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी बिल्कुल मदद करें, मैं नहीं कहता कि उनके बच्चे अगर भूखे मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हमसाया की बहुत वो हम पे होती है, लेकिन हमसाये को भी ये सोचना चाहिए, ये बयान देने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि जी टीटीपी और पाकिस्तान का अपना मामला है। सही बात नहीं, अगर ये अपना मामला है तो फिर अफगानिस्तान में जो हो रहा है तो ये आपका मामला भाई, हम इसमें कहीं नहीं है। लेकिन शायद कभी कोई ऐसी लीडरशिप इस मुल्क में भी आए जो पहले इस मुल्क का सोचे, उसके बाद किसी और का सोचे। हमारा तो हालत ही है कि हमें दूसरों की पहले सोचनी पड़ती है, अपने बारे में तो हम सोचते नहीं। फैसल साहब, अच्छा देखिए, एक बात तो है ना, वो अफगानिस्तान में ना रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना वो एक साबित हो रही है कि जंग लड़ना और हुकूमत करना ये दो अलग अलग बातें हैं। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की थी बगैर होमवर्क के, तो तालिबान ने भी जो जंग लड़ी ना, इनके पास होमवर्क नहीं था, तो इनको नहीं पता था कि अच्छा जिससे इन्होंने जंग जीती है आप उसी की तरफ जो है अपनी मदद के लिए देख रहे हैं, हमारी मदद करो। कभी कोई ऐसी मिसाल है कि जो फातेह मफ्तू से बोल रहा है कि भाई हमारी जो है आपने जो है मदद करो। इनके पास तो भाई अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते थे तो आपको पता होना चाहिए था कि इंसानी अलमिया जो है वो कोई जन्म ले सकता है, तो फिर आपको उस खित्ते के और खित्ते के लोगों से अगर मोहब्बत होती तो आप एक वहाँ की हुकूमत के लिए मसाइल पैदा रखते, हुकूमत में आने की आपको क्या ज़रूरत थी। ये तो एक कॉमन जो है सेंस की बात थी कि ये जो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आएगी तो अमेरिका का, यूरोप का, दुनिया का यही रिएक्शन आना है जो इस वक्त जो है वो रिएक्शन आ रहा है।
اچھا جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک صرف پاکستان کے لیے اسلامی ممالک ہیں. اگر آپ ان سے بھی پوچھو نا کہ دنیا آپ کو اسلامی ممالک کہتی ہے تو وہ آپ پر ہنسنے لگیں گے. بھائی ہمیں کیوں اسلامی ممالک کہتے ہیں؟ ہم نے کس سے بولا ہے کہ ہمیں جو ہے آپ اسلامی ممالک سمجھو؟ ہم ہی یہ وہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا بھائی چارے کا منجن، وہ ہم ہی بیچتے ہیں اور ہم ہی خریدتے ہیں. بیچنے والے بھی ہم ہیں، خریدار بھی ہم ہی ہے. لیکن برحال جو دنیا نے اپنے مطابق پالیسیاں بنانی ہے، ہم نے اپنی پالیسی بنانی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ وہ اتنے مسائل میں افغانستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے کہ جہاں ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ انسانی المیہ جو جنم لینے والا ہے اکڑ ختم نہیں ہو رہی. پاکستان کو آج بھی جو ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. بھئی آپ کس بنیاد پہ پاکستان کو جو ہے وہ درس دے رہے ہو؟ پاکستان نے پالیسیاں آپ سے پوچھ کے بنانی ہے. جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ان کو آپ نے جو ہے پناہ دی بھی ہے، ان کے آپ جو ہے نگہبان بنے ہوئے ہو، ان کے آپ ضمانتی بنے ہوئے ہو. کیوں بنے ہوئے ہو بھائی؟ کس لیے بنے ہوئے ہو؟ اگر اس وقت تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تھی تو کم سے کم پاکستان کو نصیحتیں تو نہیں کرو. نصیحتیں بھی کرنا ہے، درس بھی دینا ہے، اور پاکستان سے جو ہے آپ کو مدد چاہیے. پاکستان اپنی جو ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کی جب چاہے بھائی چارہ، محبت، پڑوسی، غربت، اسلامی اسی طرح چلتا رہے گا. بھائی اس وقت پاکستان کو مدد کرنی ہے اپنی قوم کا کر لے. جو افغانستان کی صورتحال ہے نا ہم بھی رفتہ رفتہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہاں بھی انسانی المیہ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا تھا یہاں بھی کوئی انسانی المیہ جو ہے نا افغانستان کے انسانی المیہ سے زیادہ دور نہیں کھڑا ہوا. تو پہلے ہمیں اپنے انسانی المیوں پہ غور کرنا چاہیے، پھر بعد میں ہم کسی اور کے انسانی المیوں پر جائیں. جی الیاس صاحب. وہ چھوٹی سی بات دعا میں کر دوں. وہ ایاز صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا نا، تو وہ عمران خان کی مطلب ہماری حکومت اور افغانستان کی بات کی ہے فیصل نے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو وہ ہے نا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو ہم دو نہیں بیٹھنا اب، لگ یہی نظر آ رہا ہے. صحیح ہو گیا. الیاس صاحب. پاکستان تو ہمسایہ ملک ہے، ان کی سرحدیں ملتی ہیں اور وہ مسلمان ملک ہے. تو پاکستان تو اس وجہ سے برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کرنے کے لیے بول رہا ہے. تو دوسرے جو ممالک ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ساتھ میں ہے. تو اس سے OIC کے بارے میں ہے، OIC نے آج تک تو کچھ کیا نہیں ہے. پہلے بھی پاکستانی بولتا ہے ان کے بارے میں، درخواستیں کرتے ہیں ان کو اور جا کے جی لیٹر لکھ دیتا ہے، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے سٹیکس ہیں اسلامک ممالک کے، یورپی ممالک کے ساتھ، تو وہ اپنے پہلے دیکھتے ہیں مفاد کو. تو ظاہر ہے یہ اس کو بھی نہیں دیکھیں گے. امریکہ تو ان کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، امریکہ ان کو طالبان کو، کہ ان کی گورنمنٹ بنوا دی اور خود وہ نکل کے سارے ان کے اثاثے بھی منجمد کر دی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فنانشل لائن اگر برقرار رہتی تو یہ ملک پھر کھڑا ہو سکتا. تو اب تو کسی کو سروکار نہیں، کوئی امداد اس طرح دے نہیں رہا، نہ کوئی چل رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کو پھر مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح، کیونکہ سب سے زیادہ جیسے کہہ رہے ہیں درد ہمیں ہی ہوتا ہے. تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اس طرح نہیں رہے گا. ظاہر ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ اگلے دنوں میں جا کے مزید گمبھیر ہوں گے مسئلے، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ ماضی میں ہی پاکستان کو ہوا. کیونکہ وہ سارے ہجرت کر کے اگر پاکستان آ گئے تو مائیگریٹ کر کے ادھر آئے، تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ادھر ہمارے پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں، تو اور مسئلے پیدا ہوں گے. تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، دنیا بھر کے ممالک کو چاہیے. OIC نے تو کچھ نہیں کرنا، یورپی ممالک تو دیکھ نہیں رہے اس وقت. تو یہ صورتحال اس کو بڑے عجیب سے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان کو اس کے لیے یہ اسی لیے تو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو اگر سرحدی معاملات کو ٹھیک کرے گا تو بہتر ہوگا، نہیں کرے گا تو مشکلات کا سامنا ہمیں ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب ہم بریک سے واپس آئیں گے. سوال ہمارا ہے سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ دیگر اسلامی ملکوں پر کیا اثر پڑے گا. رائے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خلیجی ریاستوں میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ابراہیمی معاہدے کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں. سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے، وہاں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. سعودیہ قدامت پسندی کی بجائے برق رفتاری کے ساتھ روشن خیالی کی طرف بڑھ رہا ہے. گزشتہ دنوں ایک ہی دن میں تبلیغی جماعت پر پابندی، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا کانسرٹ کرا کر دنیا کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ سعودی عرب میں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. اسی مناسبت سے ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں ہیں، اس کا دیگر اسلامی ملکوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ایک آندھی طوفان کا پیش خامہ ہے. آئی تھنک فائنلی جو ویسٹ ہے اور امریکہ دے ہیو پینیٹریٹڈ ان مڈل ایسٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں جس طریقے سے پچھلے 1 یا 2 سال میں چینجز آ رہی ہیں، کسینوز کھل گئے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں،
تبلیغی جماعتوں پہ پابندی لگ گئی ہے، اس کے بعد حجاب لینے پہ پابندی ختم ہو گئی ہے، ڈرائیونگ شروع ہو گئی. چلیں ڈرائیونگ تو ہے، اسلام از اے ویری ماڈریٹ ریلیجن، اس پہ تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اننیسیسری پابندیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جب پابندیاں لگی ہوں اور ایک دم ہٹا لیتے ہیں، اٹ ہیز اے ویری سیریس فال آؤٹس جو اس کو بار کنٹرول کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک یہاں پاکستان ظاہر ہمارے لیے تو یہ دونوں سٹیز جو ہیں بہت ہی ہولی ہیں، مکہ بھی اور مدینہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی بات ہے جس طریقے سے اسرائیل پرائم منسٹر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں آئے ہیں، ابو دھابی میں آئے ہیں، اور وہاں ان کو ویلکم کیا گیا ہے اور ان سے تجارتی اور بہت زیادہ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ اٹس ناٹ گڈ فار مسلم کنٹریز، اور اس لیے مسلمان ایسا ویک ہوتا جا رہے ہیں. صحیح. جی عامر صاحب، بس آپ بتائیں کہ یہاں جو دکھ درد سارے مسلمانوں کا اور جہاں کا ہم لیے پھرتے ہیں اور جہاں سے مدد لیے پھرتے ہیں، وہ مختلف فرقے میں بات کر رہا ہوں، کسی کے دل میں درد نہیں اٹھا کہ اس کسینوں کے کھلنے پہ اور اس ڈانس پہ اور ان تصویریں پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو سعودی عرب میں کچھ ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو پوری دنیا میں جو کچھ ہو جائے، وہ فرانس میں ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہوا، تو یہاں مظاہرے ہو جاتے ہیں، یہ سعودی عرب والے پہ سارے چپ چاپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. مطلب کیا مسئلہ ہے؟ یہ گرانٹ بند ہو جانی ہے، ریال بند ہو جانے ہیں، کوئی تمن بند ہو جانے ہیں، کوئی مطلب بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اب اسلام کہاں گیا؟ وہ افغانستان اور پاکستان کی میں بات کر رہا تھا، یہاں صوفیزم اور ریاست مدینہ شروع ہوئی ہے، وہاں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اسلام کے نزدیک سے نہیں گزرے افغانستان والے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایف پیک ہی ہونا ہے اور سب رگڑیں گے ہمیں، کیونکہ ہماری کوئی پالیسی نہیں. ہم کبھی چائنا پالیسی ڈھونڈتے ہیں، کبھی اسکینڈینیوین، کبھی ریاست مدینہ، کبھی ہم امریکہ کا نظام ڈھونڈتے ہیں، کبھی سوشل ویلفیئر نظام ڈھونڈتے ہیں. ہماری اپنی کوئی کل سیدھی نہیں. ہم دوسرے ملکوں پہ تبصرے کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، اور بڑا ٹھیک ہے. سعودی عرب اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں دبئی آلریڈی پہنچا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہاں لے کے جا رہا ہے کہ آئل پہ نہ رہ جائیں، وہ نئے نئے سٹی بنانے جا رہا ہے. اور یہاں پہ مطلب پرائم منسٹر صاحب ادھر جا رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لوگوں کو کیموفلاج بنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس کو پراپرلی طریقے سے آنا چاہیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہم اس کے اندر کام کرتے ہیں. صحیح. فیصل صاحب، جو صورتحال چل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دن بھی ہمیں آپ کو خبر ملے گی کہ ہمارے عامر بھائی جو ہے نا عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. لیکن یہ سعودی عرب وہ تو الحمدللہ میں جاتا ہوں، اور جب بھی جاؤں گا اپنے خرچے پہ جاتا ہوں. ٹائم کم ہے فیصل صاحب، کوئکلی. وہ میں نے حرمین جانا ہے. میں نے کب بولا کسی کی؟ جی جی فیصل نہیں، آپ صاحب، کو ہم بتا رہے ہیں آپ کے پیٹ میں جو درد اٹھا ہے اس کا فیصل صاحب کائنڈلی کمپلیٹ کریں آپ، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں یہ سعودی عرب آرگومنٹ ایک ہوگا الگ تو ملک کرے ہے، گا. ایک آزاد ریاست ہے، اس میں ان کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کریں. ہمیں آپ کو اس بات پہ کوئی ان پہ اختلاف کرنے کا حق ہی حاصل بہت زبردست تجزیہ، آپ کا ٹائم میرے پاس کم ہے. جی ایاز صاحب. دیکھیے کسی اور ملک پہ تو کبھی پہلے اثر پڑا نہ پڑے گا. پاکستان پہ پڑا کرتا تھا لیکن اب نہیں پڑے گا. دبئی میں اب یہ حالت ہے کہ وہاں کپلز بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں، دے کین ہیو بیبیز. یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب آپ دیکھیں گی کہ مس یونیورس یا مس ورلڈ میں سعودی عرب اور یو اے کی کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے. الیاس صاحب آپ سے معذرت، وقت ختم ہو کے ایکسپرٹ سے اتنے ہی. اللہ حافظ.